الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہمارا یہ سفر غزوہ حنین کے بعد تھا. 8 سن ہجری میں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے. واپسی کے راستے میں صحابہ نے ہم لوگ نئے مسلمان ہوئے تھے. اسلام میں آ کر زیادہ دن نہیں گزرے تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے. تو ہم نے وہاں راستے میں دیکھا کہ ایک درخت ہے، بڑا سا جھاڑ ہے، اور اس درخت سے مشرکین وہاں اس میں بیٹھے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں. اعتکاف کے معنی کسی چیز سے جڑ کر بیٹھ جانا، قبر سے جڑ کر بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا کہ اس درخت کے پاس اس کے اطراف کچھ مشرکین بیٹھے ہیں اور اس درخت سے تبرک حاصل کر رہے ہیں. تو کہا کہ وہی اس درخت سے وہ لوگ یتبرکون وینوتون بها اسلحتهم، اور اس درخت سے وہ اپنے ہتھیار بھی لگاتے تھے. ہتھیار میں بوسٹر پاور آ جاتا تھا. تو کہا کہ اس درخت سے وہ لوگ اپنے ویپنز لگاتے تھے. یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح لگانے سے ہمارے اس ویپنز میں طاقت آ جائے گی اور کبھی ہمارا مار بیکار نہیں جائے گا. تو مسلمانوں نے دیکھا، تو دیکھ کر انہوں نے مسلمانوں نے جیسے کہتے ہیں حدیث کے الفاظ ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ أَهْلِ بِكُفْرٍ وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ، مشرکین کے لیے ایک يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا وَيَنُوتُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ. مشرکین اس کے اطراف میں بیٹھتے تھے، چلا لگاتے تھے. کیا بولتے اسے؟ چلا لگانا. وہاں بیٹھتے تھے اور اس سے برکت حاصل کرتے تھے. فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتُ أَنْوَاطٍ. تو ہمارا گزر ادھر سے ہوا تو ہم نے اس درخت کو دیکھا، ایسی ایک بیری کے درخت کو. ہم نے بھی اللہ کے نبی سے فرمائش کر دی، اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی ایک ایسا ایک درخت بنا دیجئے نا، جیسے مشرکین کا درخت ہے، ہم بھی اس درخت سے برکت حاصل کریں گے. کہا کہ صحابہ نے یہی مطالبہ کما لہم ذات انواط، اللہ کے رسول ان کے لیے جیسے وہ درخت ہے ویسے ہمارے لیے بھی ایک درخت بنا دیجئے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ تعجب سے کہا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ تعجب پر آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں. ہم لوگ کیا بولتے ہیں تعجب پر؟ ایسا کیا، ارے کیسا ہوا، امیزنگ، ایسا نہیں بولنا. کیا بولنا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تعجب بولتے منہ پر ایسا کیا ویسا کیا، یہ کہاں سے معلوم نہیں. بولا کہ یہ سب نہیں ہے. اللہ اکبر. انہا السنن قلت کما قالت بنو اسرائیل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بالکل بنی اسرائیل کے روش پر رہے ہو. بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بالکل ایسے ہی کہا تھا. اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے باہر نکالا. اتنا باہر آنے کے بعد، ادھر جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے کیا بولے معلوم؟ ہم نہ ایک گائے دے ڈالو، ہمیں پوجا کرتے ہیں. اشربوا فی قلوبہم العجل، بچڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی. کبھی آپ تعجب نہیں کریں، یہ گائے کی پوجا آج سے نہیں، بنی اسرائیل کے زمانے سے ہے. کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا ایسا کرو نا، ہمارے واسطے بھی ایک بچڑا بنا ڈالو، ہمیں عبادت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے بالکل تم ویسے ہی کہہ رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ جو تبرک، یہ ساری چیزیں ہیں، یہ غلط ہیں. لے دے کر آخر میں ایک بات آپ سے کہیں، کبھی آدمی تحنیک کرتا ہے. تحنیک آپ جانتے ہیں، آپ میں بہت سارے لوگوں کو تحنیک معلوم ہوگا. یعنی بچہ جب پیدا ہوتا ہے کسی بزرگ سے کر وہ بزرگ کیا کریں گے؟ کھجور اس بچے منہ میں ڈالیں گے. بعض علماء نے کہا کہ یہ اللہ کے نبی کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے. جمہور علماء نے کہا کہ نہیں، کون تو بزرگ اچھا نیک آدمی رہے تو اس سے. آپ کہاں جائیں گے تلاشنے؟ آج کے لوگ زرد کو منہ میں کی ڈال لے کو، بیڑیاں پیلے کو، انو چاپ کو بچے کے منہ میں ڈال لے تو بچے کا حالت کیا ہوگا؟ بچے کا کیا انفیکشن آ جائے گا؟ وہ اللہ کے نبی تھے،
جن کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، جن کا پسینہ لوگ عطرہ بنا کو استعمال کرتے تھے، اور وہ اللہ کے نبی تھے جن کا لعاب، جن کا تھوک لوگ ہاتھوں میں مل لیتے تھے۔ تو یہ پیراں فقیراں جو ہمیشہ زردہ پان کھاتے رہتے ہیں، بیڑیاں، چٹے، سگریٹا، ان کے منہ میں ڈال کو کھجور بچے کے منہ میں ڈالے تو کیا ہوگا؟ تو یہ ایسا نہیں ہے۔ واقعی اگر آپ کوئی ایسا بزرگ جانتے ہیں جو اتنا اللہ والا ہو، مسواک کرتا ہو، جس کا منہ صاف ستھرا ہو، تو اس کے ذریعے سے آپ اپنے بچے کی تحنیک آ سکتے ہیں۔ یہ تبرک ہے۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے کہ واقعی تبرک کیا ہوتا ہے۔ اس ساری حدیث معلوم ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تبرک کے طور پر استعمال نہیں کی جاتی، چاہے وہ جھنڈے کا درخت ہو، آستانہ ہو، قبر ہو، یہ ساری چیزوں سے تبرک حاصل کرنا غلط ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ یہ نہ تو نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ تو نفع پہنچا سکتی ہیں۔ صرف اللہ ہے جو ہر نفع نقصان کا مالک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔